علماء کا مقام بڑا اونچا ہے، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، جو ہمارے اکابرین ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ کسی لیڈر نے کہہ دیا کہ علماء نے، مولویوں نے اور اماموں نے لفافہ لیا ہے، اب امام لوگ وہاں چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک لفافہ بتا دو کہ ہم نے لیا ہے۔ اب وہ لیڈر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم اماموں کے اوپر اور علماء کے اوپر اور اکابرین کے اوپر الزام لگانا شروع کر دو۔ تم ایک نہ ہو سکے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ وہ صرف ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ جو قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے، ہماری یہ کمزوری نہیں کہ یہ خدا کو نہیں منوا سکے، ہم یہ خدا کی بات نہیں بتا سکے، ہم وہ نفرت پھیلا رہے ہیں تو 100 سال کی محنت ہے، ہم نے کتنی محنت کی ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کہیں خاندانی جھگڑا ہے، کہیں مسلکی جھگڑا ہے۔ اللہ رحم کرنا، یہ مسلکی جھگڑے جو ہے کب ختم ہوں گے؟ یہ جو حضرت مسلک ہے، یہ رحمت اللہ علیہ کب بنیں گے؟ یہ کب مریں گے یہ مسلکی جھگڑے؟ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ سنی ہے، کب تک اس میں مڑو گے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ رسول ایک، کعبہ ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، تیرا سب ایک ہے؟ صرف مسلکی جھگڑے پر میں اس مسلک کا ہوں، یہ اس مسلک کا ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ میرا پیر ہے، وہ ان کا پیر ہے، پیروں کا پرچار ہو رہا ہے۔ اپنے مسلک کا پرچار کر، دین کا نہیں، پیر کا پرچار ہو رہا ہے۔ میرا پیر سب سے بڑا ہے، اپنے پیر کا ڈگڈگی بجا رہا ہے۔ تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا؟ وہ تیرا پیر پہلے جنت میں چلا گیا تو بہت کچھ ہے۔ جو پیر اس طرح سے جھگڑے پیدا کروا رہے ہیں، مسلکی جھگڑے، وہ خود جہنم میں جائے گا۔ مسلک کی بات ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ہماری قوم صرف ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ جنتی، وہ جنتی، ابے مرنے کے بعد دیکھے گا کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون۔ فی الحال تو اب دیکھو کیا حالات پیدا ہو گیا ہے ان جھگڑوں سے، ان فتنوں سے۔ تیری ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ، کہ ان میں مسلکی جھگڑے ہیں، ان میں سماجی اور سیاسی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں۔ فائدہ اٹھا لو، ان کی مسجدیں توڑ دو، جو شریعت ہے اس میں مداخلت کرو، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آ رہی ہے، کمزوری ہماری ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان، اللہ نے اچھا باڈی بلڈر بنایا ہے، اچھا اللہ نے اچھی صحت دے رکھی ہے، اللہ نے اچھا نوجوان طاقت دیا ہے، یہ طاقت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ رات کے 12 بجے 1 بجے تک چائے کی ہوٹلوں میں کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کر چائے کی گلاس ہاتھ میں ہے، چائے پی رہا ہے، ادھر سے کوئی آٹو میں نیا گانا بجتا ہوا آیا، اب وہ گانے کی بات کرے گا۔ کون سی فلم کا گانا ہے، کون سی فلم آ رہی ہے، اس میں کون ہیرو ہے، کون ایکٹر ہے، کون ہیروئن ہے، کون ڈائریکٹر ہے، یہ تمام باتوں کا ذکر کرے گا۔ اب وہ جناب ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ناچنے والوں کے، گانے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور پھر جھوم برابر جھوم شرابی، گلاس پکڑا ہوا ہے، لو بھائی جھومو، اس میں چائے پی کر شرابی بن کر جھومو۔ یہی ہو رہا ہے۔ رات کے 2 بجے جا کر سوئے گا، کمبخت 2 بجے گھر میں جائے گا، سوئے گا، اور 2 بجے جب سوئے گا تو اٹھے گا کب؟ دن کے 11 بجے 12 بجے اٹھے گا۔ ماں کہہ رہی ہے، رے اٹھ رے با، دکان جاتا نہیں کیا، آفس جاتا نہیں؟ رکو ماں، ابھی رتی سو لیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہے۔ 1 بجے اٹھے گا، ناشتہ نہیں، دوپہر کا کھانا کھائے گا، اب دکان میں جائے گا۔ جو قوم سورج سر پر آنے کے بعد اٹھے گی، نیند سے بیدار ہوگی، جاگے گی، وہ قوم ترقی کرے گی۔ ہماری ماں بہنیں
فجر کی نماز پڑھنی تھی، فجر کی آذان سنتے ہی ہماری ماں بہنوں کو اٹھنا چاہیے تھا، سنتیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد پاکی صفائی میں لگیں، ناشتے کی تیاری کریں. لیکن ماشاءاللہ 1 بجے رات تک تو سیریل میں پڑی رہتی ہے، سیریل دیکھنے میں، اور پھر صبح کو 9-10 بجے اٹھتی ہے. جیسا آٹا ویسی روٹی. اب یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ان کے یہاں اب دیکھیے صبح ہی اٹھ جاتی ہے ہماری ہندو ماں بہنیں، اٹھ جاتی ہیں، وہ جھاڑو لگاتی ہے، آنگن میں بھی جھاڑو، وہ کچھ پھول وغیرہ بھی بناتی ہیں. بھئی حضور کا طریقہ کیا رہا؟ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاؤ، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، تہجد میں اٹھ نہ سکے تو کم سے کم فجر میں اٹھو. حضور کا جو طریقہ ہے ایک ہیرے کے مانند ہے. ہیرا چاہے غیر کے پاس رہے تو بھی اس کی قیمت اتنی ہے، ہیرا اگر ہمارے پاس رہے تو بھی قیمت اتنی ہے. جو بھی فالو کرے گا، جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آگے کے لیے کچھ نہیں سوچتے، اور جب حالات آتے ہیں، اے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، اے ہماری مسجد چھن گئی، اے ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا. کیا کر رہا ہے تو؟ 1 بجے رات تک چائے کی دکانوں میں دنیا بھر کی باتیں کر رہا ہے. ایسا ماحول بنا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں. ایک ماحول بننا چاہیے کہ نوجوان سوچے تو تعلیم کے بارے میں سوچے، نوجوان سوچے تو ہمارے جو ننھے منھے بچے ابھی پڑھنے جاتے ہیں، ان بچوں کو کس طرح سے ہمیں آگے بڑھانا ہے. ان بچوں کو جج، لائر اور IPS، تمام جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، ہمیں وہاں تک ان بچوں کو پہنچانا ہے. اس کے بارے میں سوچنا ہے. دین کے بارے میں سوچو کہ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہے، صحابہ کے حالات ایسے تھے. ان باتوں کے بارے میں کوئی نہیں. ہاں کیا بولتے ہیں آپس میں؟ اب بتاتا ہوں میں آپ کو یہ کیا باتیں کرتے ہیں جب ایسے حالات آ جاتے ہیں. کیا رے ہمیں کرنا، کیا رے کر سکتی؟ بولو. پولیس ان کی، حکومت ان کی، جو باتیں ہوتی ہے میں وہ بتا رہا ہوں معافی کے ساتھ. آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں کیا کر سکتی؟ بولو. پولیس بھی ان کی، حکومت بھی ان کی، پاور بھی ان کا، طاقت بھی ان کی، سب ان کا چنا رہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی کمی ہے تیرے اندر دین کا علم نہیں ہے، تیرے اندر صحابہ کا جذبہ نہیں ہے، تیرا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے. اسی لیے کہ اللہ طاقت اور پاور کی بنیاد پر فتح نہیں دیتا ہے. اللہ طاقت کی بنیاد پر کسی کو جیت نہیں دیتا. اللہ سچائی کی بنیاد پر جیت دیتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ.